اللہ کے بارے میں کیا بتایا ہے اور کیا کرنے کو کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، وہ لوگوں اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ سن کر عجیب ہو رہا ہے نا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ ایک حدیث پر غور کیجیے، حدیث کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں اس عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے بادشاہ، جو تمہارے مالک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ کیا میں اس عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارا مقام و مرتبہ بلند ہونے والا ہے؟ کیا میں تمہیں اس عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو دنیا کے اندر انسان کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی مال ہے تو وہ سونا چاندی ہے، وہ خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کیوں نہیں اللہ کے نبی، آپ سوال کریں، آپ جواب دیں اور ہم نہ سنیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کہتے ضرور بتائیے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہے ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اتنا بڑا عمل ہے ذکر اللہ۔ تو ذکر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ذکر کے 2 قسمیں ہیں۔ آپ اس بات کو اپنے ذہنوں میں، دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ ذکر کے 2 قسمیں ہیں۔ ایک عام ذکر ہے، علماء کہتے ہیں اس میں ساری باتیں، ساری عبادت شامل ہے، ہر وہ لفظ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اور دوسری قسم جو خاص ہے، خاص دعائیں ہیں، وقت خاص کیا ہے، وہ ذکر ہے جو اللہ مثلا صبح شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں ہیں، یہ دوسرا اذکار ہے، دوسری قسم کی چیزیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں کو، ہم انسانوں کو کیا حکم دیا؟ ذکر کے بارے میں ہمیں کیا کہا ہے؟ قرآن اٹھائیے، اس سوال کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے اللہ کے پیارے بندو، آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، تم اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، بہت زیادہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، کوئی ایسا وقت خالی نہ جائے جو تم اللہ کا ذکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو، اے اللہ کے پیارے بندو، اللہ کا ذکر کرو اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ نے دوسری آیت کے اندر عقل مند کہا ہے ان لوگوں کو کہ اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے۔ کیا فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، وہ لوگوں یعنی جو انسان آسمان و زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، ان عقل مندوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ فرمایا الذی خلق السماء، یعنی جو کھڑے ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، بیٹھ کر بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور لیٹ کر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ والارض، اور وہ اللہ تعالیٰ یعنی زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اس زمین و آسمان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، بس تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا لینا۔ اللہ نے کیا کہا؟ عقل مند ہے وہ انسان جو کھڑے ہو کر بھی اللہ کو یاد کرے، بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد کرے، لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرے۔ مجھے بتاؤ لوگوں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو کھڑے ہو کر یاد کرتا ہے، بیٹھ کر یاد کرتا ہے، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرتا ہے، آج دنیا میں نہیں ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہی تک بس نہیں کر دیا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، وہ لوگوں جب تمہاری نماز مکمل ہو جائے، جب تم نماز پڑھ لیا کرو فی الارض، تو تم مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف رب کا نام پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا زمین میں پھیل جاؤ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنا رزق تلاش کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو بھولو نہیں، اس وقت اپنے رب کو بھولو نہیں، یعنی انسان کاروبار کرنے کے لیے جائیں تب بھی اللہ کو یاد رکھے، اس وقت بھی اپنے رب کو اور مالک کو یاد رکھے۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے ایمان والوں کو۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے سماج کے اندر؟ آج معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ کاروبار کے وقت جب جھوٹ بولتا ہے اور جب منع کیا جاتا آپ اللہ سے ڈرے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کو کیوں بھول گئے؟ تو جواب ملتا ہے اس دنیا کے اندر اگر رہنا ہے تو جھوٹ کے بغیر کاروبار ممکن نہیں، جھوٹ کے بغیر کاروبار کوئی کر نہیں سکتا۔ وہ دنیا والوں، وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں، آج تم یہ کہتے ہو کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ممکن نہیں، تو کیا میں آپ کو بتاؤں جس انسان نے اس امت کے لوگوں کو راہ دکھائے، وہ انسان بھی کاروبار کرتے تھے، کتنے جھوٹ بولے تھے۔ آپ کے بعد سب سے بہترین انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کاروبار کی، آپ کتنے جھوٹ بولے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے، اور مدینہ آنے کے بعد نبی نے ایک حضرت سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جس نے گھی اور پنیر کی کاروبار کی۔ آپ کتنے جھوٹ بولے تھے؟ بتائیں کتنے لوگ جھوٹ بول کر کاروبار کیے تھے؟ جواب کیا ملے گا؟ ارے وہ اچھے لوگ تھے۔ تو کیا ہم اچھے لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہم نبی کو نہیں مانتے؟ کیا ہم نبی کے طریقے پر عمل نہیں کرتے؟ سب کچھ کرتے ہیں۔ ارے نبی کا نام آنے کے بعد اگر گستاخی ہو جائے تو لوگ سوشل میڈیا، آج جو سوشل میڈیا کی وجہ سے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، سوشل میڈیا میں آ کر کیا بولتے ہیں آئی لو محمد، میں نبی سے پیار کرنے والا ہوں۔ جو انسان نبی کے طور طریقے پر نہیں چلتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل ماننے کے بعد نبی کے طریقے پر عمل نہیں کرتا، وہ سوشل میڈیا میں آنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہم ہیں، وہ طریقے پر عمل نہیں کرتا۔ لیکن نبی نے فرمایا جو انسان کاروبار کرے، تاجر، خریدنے والا بیچنے والا، دونوں اگر سچ بول کر خریدے یا بیچے تو اس مال میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر جھوٹ بولے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر آج سماج کے اندر کروڑوں کمانے والا موجود ہے، لاکھوں کمانے والا موجود ہے اور آج پریشان ہے، تو اس لیے ہے کہ آج برکت نہیں ہے، برکت ختم ہو چکی ہے۔ آج مال تو بہت زیادہ ہے، ارے آپ 10-20 سال پیچھے جائیں، ایک کمانے والا اور کھانے والے 10-15 لوگ تھے، لیکن کوئی ٹینشن اور پریشان نہ تھے۔ آج 15 لوگ کمانے والے ہیں، آج ٹینشن اور پریشان ہیں، الجھنوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگوں بتاؤ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آج جھوٹ بول رہا ہے، آج جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، آج سچ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے تاجروں کو پکار کر کہتے ہیں ان التجار، اے تاجروں کی جماعت، تجارت کرنے والے لوگوں ادھر آؤ، میں جو بتا رہا ہوں دھیان سے سنو۔ کیا فرمایا؟ ان التجار یبعثون یوم القیامہ، قیامت کی دن سارے کے سارے تاجر جہنمی بنا کر اٹھائے جائیں گے، سوائے 3 قسم کے لوگ، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہو، یعنی جس انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو، نمبر 2 جو نیکی کرتا ہو، نیکی میں ساری چیزیں موجود ہیں، اور نمبر 3 جو کاروبار کے وقت سچ بولتا ہو۔ اس لیے لوگوں تجارت کرنے کے وقت بھی اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو نہ بھولے، اپنے رب کو نہ بھولے، اپنے پروردگار کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی بس نہیں کر دیا، اللہ نے پھر سے ایمان والوں کو پکار کر کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یہ اللہ کے پیارے بندو، یہ اللہ کے پیارے مومنوں بندو سن لو، اذا لقیتم فئۃ فبعثوا، جب کسی دشمن کی کسی لشکر سے تمہاری مدبھیڑ ہو، یعنی ملاقات ہو کہ تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو، دشمنان اسلام تمہارے سامنے وہ بہت زیادہ ہے اور تم ڈر کے مارے وہاں پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا تم ثابت قدم رہو، اسی جگہ پر جمے رہو، اور کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا کرو، مالک کا ذکر کیا کرو، رب کا ذکر کیا کرو، اللہ کو بھولو نہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں، اگر داڑھی ٹوپی والے یا کسی مسلمان کو پکڑ کر پیٹا جائے، مارا جائے، اور جو بولنے کو کہا جا رہا ہے فوراً بول دیتا، جو شریعت اسلام میں جو جائز نہیں ہے، منع کیا ہے مسلمانوں کو، ڈر کے مارے جان بچانے کی وجہ سے بول دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں مسلمانوں تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم پکے سچے مومن نہیں بن سکتے ہو، اللہ کے پیارے بندے تم نہیں بن سکتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے پیارے بندہ بن جاؤ تو تم اللہ کو یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، بھولو نہیں، چاہے وہ کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے۔ آئیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعہ کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا ہے۔ ایک آدمی تھا، غریب آدمی، اس کے پاس ایک گھوڑا یا کچر تھا، اس پر گاڑی بندھی ہوئی تھی، وہ لوگوں کو یعنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچایا کرتے تھے، یعنی اس کا یہ کاروبار تھا، وہ گھر چلایا کرتے تھے ان پیسوں سے۔ ایک دن کی بات ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک دن کی بات ہے کہ وہ سواری کے انتظار میں بیٹھا ہے، ایک سواری آ کر کہتا ہے کہ تم فلاں جگہ چلو گے، وہ کہتا ہے ہاں میں چلنے کے لیے تو تیار ہوں اور اسی وجہ سے تو بیٹھا ہوں، آپ چلے۔ بات طے ہو گئی اور اس نے گاڑی کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کیا اور گاڑی آگے بڑھنے لگی اور چلنے لگے۔ ایک جگہ پہ دو راستے آئے، جو مشہور راستہ اس راستے میں اس نے گاڑی کو ڈال دی، لیکن وہ جو بیٹھ کر جانے والا انسان وہ کہتا ہے آپ اس راستے سے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ سواری کہتا ہے آپ اس راستے سے چلے، یہ آسان ہے، جلدی پہنچنے کے لیے اسی راستے کو آپ پکڑے۔ یہ اتنا کہنا تھا اور چل پڑتے ہیں، اور آگے جنگل آنا شروع ہو رہا ہے، گھر بار ختم ہو رہا ہے، اور سنسان ویران علاقے میں پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے او بھائی، وہ گاڑی والے، وہ ڈرائیور صاحب، آپ ذرا 2 منٹ ٹھہرے، میں قضائے حاجت اور اس طرح کا کوئی کام کر کے جلدی آتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، جیسے وہ نیچے اترتا ہے، وہ سواری نیچے اترنے کے بعد کہتا ہے آج میں آپ کا کام تمام کر دوں گا، آج میں آپ کو ختم کر دوں گا اور یہ ساری چیزیں میری ہو جائے گی اور میں آپ کا کام تمام کر کے بھیج دوں گا، آپ اللہ کے پاس چلے جائیں۔ اس نے کیا کیا؟ وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پیسہ چاہے تو پیسہ لے لے، گاڑی چاہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، ساری چیزیں آپ لے لیں، بس مجھے چھوڑ دے۔ جواب کیا ملتا؟ نہیں نہیں میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر میں ابھی آپ کو چھوڑ دوں گا تو آپ لوگوں کے درمیان جا کر بتا دو گے اور لوگ پکڑ کر مجھے نہیں چھوڑیں گے، مجھے قتل کر دیں گے۔ اس انسان نے دیکھا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، اس نے مہلت مانگی کہ اتنا مجھے ٹائم دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں، اللہ سے ملاقات کر لوں، اللہ سے بات چیت کر لوں۔ وہ فوراً نماز شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اگر آج میں ختم ہو گیا تو تو ہی بچانے والا ہے، یہ اگر مجھے مار دے، اگر تو بچا لے تو یہ مار نہیں سکتا ہے۔ دعا کر ہی رہے ہیں، اللہ کو یاد کر ہی رہے ہیں، فرشتے کے ذریعے سے انسان کو 2 ٹکڑے میں تبدیل کر دیتے ہیں اور وہ خون کے اندر لتپتے، خون کے اندر تڑف رہا ہے۔ وہ جلدی جلدی نماز کو ختم کر کر پیچھے موڑ کر دیکھتا ہے کہ خون کے اندر تڑف رہا ہے اور ایک آدمی قتل کر کے جا رہا ہے، ایک آدمی مار کر جا رہا ہے۔ سوال کرتے بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ مار کر؟ کہ نہیں آپ چنتا نہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ گھر جائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس واقعہ سے پتہ یہ چلا انسان مصیبتوں کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اپنے مالک کو یاد رکھیں، اپنے پروردگار کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو بھولے نہیں۔ اگر آج کچھ کہنے کو کہا جا رہا ہے، بولنے کو بولا جا رہا ہے، لوگوں نہ بولو، ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ آپ غزوہ بدر کا واقعہ یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو لے کر یعنی دشمنان اسلام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ چند لوگ ہیں، دشمنان اسلام 1000 سے زیادہ لوگ ہیں، لیکن آپ کیا کیے؟ لشکر کو لے کر پیٹ پھیر کر بھاگ گئے؟ نہیں، آپ ثابت قدم رہیں، اسی جگہ پر جمے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اپنے مالک کو یاد کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو جائے تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے میرے پروردگار اگر آج یہ لوگ ختم ہو جائیں اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے مدد کی اور سارے کفار کو، سارے دشمنان اسلام کو، ان مشرکین مکہ کو ختم کر دیے۔ تو آپ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انسان ذکر کرتا ہے میں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اللہ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے رب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج تو مسلمان اللہ کو بھلا دیا ہے، مال آنے کے بعد، زمین و جائیداد آنے کے بعد اس نے رب کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا۔ غریبی غربت میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ تو مدد فرما، میں غریب ہوں، میرا گھر نہیں چل رہا ہے، لیکن پیسہ آنے کے بعد ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، نہ مدرسے والوں کی طرف دوڑتا ہے، نہ مسجد والوں کو دیکھتا ہے، کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ارے ذکر وہ چیز ہے جو ہمیشہ کرے تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 الذاکر اللہ کثیرا، ذکر کرنے والا انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو رب کو یاد رکھتا ہے۔ والمظلوم، اور مظلوم کی دعا۔ والامام المقسط، یعنی وہ انسان جو اعلیٰ حکمران، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو حکمرانی دی ہے، حکومت دی ہے، اس انسان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج یہی چیز تو آج مسلمانوں سے نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرے۔ ارے اللہ کے نبی بہت زیادہ ذکر کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ آج یہ مسلمانوں نے کیا کیا؟ اللہ کو بھلا دیا۔ اور جتنے بھی بوڑھے بزرگ لوگ ہیں، کمزور طبقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بچپنا اور بڑھاپا دونوں کو برابر کیا ہے، یہ طبقہ کیا کرتا ہے؟ مسجدوں میں آ سکتا ہے تو آتا ہے، ورنہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان بزرگوں اور ان ضعیف لوگوں کو سبق دیا ہے۔ کیا سبق دیا؟ آئیے غور کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن بصر بیان کرتے ہیں کہ نبی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر نبی سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو گیا ہوں، اب وہ طاقت نہ رہی جو جوانی میں تھی، اب میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، ہڈیوں میں غودہ ختم ہو گیا ہے، جوڑوں میں طاقت ختم ہو گئی ہے، اے نبی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائے جس پر میں عمل کروں تو مختصر ہوں لیکن انعام بہت زیادہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اے میرے صحابی تم اللہ کا ذکر کرنا، تم اپنے مالک کا ذکر کرتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا، کبھی ایسا وقت خالی نہ جائے جو تم اللہ کو بھلا دو، اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ یہ سبق دیا ہے آج مسلمانوں کو، لیکن نہ جوان کر رہا ہے نہ بوڑھے لوگ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ذکر کرنے والے لوگ آج موجود نہیں ہے ہمارے سماج کے اندر۔ تو آئیے ذکر کے فوائد کیا ہے؟ بہت ساری فوائد موجود ہیں، جو قیمتی بات ہے، جو موٹی موٹی بات ہے میں آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔
نمبر 1، ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کو جو انسان یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو یاد رکھتا ہے، ہمیشہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی یاد رکھتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو، اے میرے پیارے لوگو، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، تم میری شکر گزاری کرتے رہنا، ناشکری مت کرنا۔ یعنی مال آنے کے بعد اللہ کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی مصیبتوں میں مبتلا تھے، بیماریوں میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے تینوں کو آزمائشوں میں ڈالنا چاہا اور بیماریوں سے نجات دی، مال، زمین و جائیداد، ان تمام چیزوں سے نوازا۔ ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمایا، ان تینوں میں 2 قسم کے 2 لوگ، جو ان تینوں میں 2 لوگ کیا کہتے ہیں، یہ جو مال ہے، یہ جو زمین و جائیداد ہے، یہ ہمارے خاندان والوں کے طرف سے ملا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے خاندان والوں نے دیا ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ لیکن آخری انسان وہ آدمی کیا کہتا ہے، آپ کو جو چاہے لے لے اور جو چاہے آپ چھوڑ دے، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے۔ فرشتہ کیا جواب دیتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں اور میں امتحان کے لیے آیا ہوں، آپ کی پریکشا لینا چاہتا تھا، آپ کامیاب ہو گئے۔ وہ 2 آدمی جنہوں نے اسفل ہوئے، ناکام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مصیبتوں میں ڈال دیا، بیماری میں مبتلا کر دیا۔ تو آپ اللہ کو یاد رکھے، آپ اپنے رب کو یاد رکھے، رب آپ کو یاد رکھے گا، ہمیشہ یاد رکھے گا۔ نمبر 2، ذکر اللہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ فرماتا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، تم اللہ کا ذکر کیا کرو کیونکہ دل کو سکون ملتا ہے، ذکر کرنے سے دل کو سکون پہنچتا ہے، ذکر کرنے سے۔ الا بذکر اللہ، وہ دنیا والو، وہ دنیا میں بسنے والے لوگوں، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے انسان اپنے دلوں کو سکون پہنچائے سوائے ذکر اللہ۔ تم اللہ کا ذکر کیا کرو، رب کا ذکر کیا کرو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لذت حاصل کرنے والوں کو جو لذت ذکر اللہ سے ملتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ دنیا والوں 3 چیزوں میں لذت و مٹھاس کو تلاش کرو۔ وہ 3 چیزیں کیا کیا ہے؟ نماز، ذکر اللہ اور قرآن کی تلاوت۔ اگر ان 3 چیزوں میں لذت و مٹھاس محسوس ہو تو یہ سمجھ جاؤ تمہارے دل کے دروازے کھلا ہے۔ اگر لذت و مٹھاس محسوس نہ ہو تو یہ بھی سمجھ جاؤ کہ تمہارے دل کے دروازے بند ہو چکے۔ تو آپ کو یہ طے کرنا ہے، آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا دل کا دروازہ کھلا ہے یا بند ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو غور و فکر کرنا ہے۔ نمبر 3، ذکر اللہ سے اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہو جاتا ہے، اور جتنا بندہ قریب ہوتا ہے اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف آتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بالکل قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر یہ میرے بندے مجھے مجمع میں یاد کرتا، محفلوں میں یاد کرتا تو میں اسے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر یہ میرے بندے میرے طرف ایک بالشت آئے، قریب آئے تو میں ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر یہ میرے بندے ایک ہاتھ قریب آئے تو میں 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر یہ میرے بندے یعنی چل کر آئے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہے لوگوں میں دوڑ کر جاتا ہوں، تم قریب آ کر تو دیکھو میں تمہیں مدد کر سکتا ہوں یا نہیں۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو تہجد گزار ہو، اللہ کو یاد کرنے والا ہوں، آج نہیں ہے اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے پیارے لوگ نہیں۔ ذکر کرنے سے یعنی شیطان کے وسوسے سے بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے 2 وصف ذکر کیے، فرمایا الوسواس الخناس، وسوسے میں ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہوتا ہے نا، شیطان ابن آدم کے دل پر یعنی انسانوں کے دل پر ڈیرا ڈالے رہتا ہے، گھر بنائے ہوئے رہتا ہے۔ جب تک یہ برائی کرتا ہے تو شیطان اور وسوسہ ڈالتا ہے کہ آپ نے تو فلاں کام چھوڑ دیا، آپ نے تو اپنے بھائی کو مارنا چھوڑ دیا، آپ یہ کرے وہ کرے فلاں کرے، آپ جا کر لڑے۔ لیکن وہی انسان جب اللہ کا ذکر کرتا
کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ وسوسے میں ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اے نبی، اے رسول، اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کیجئے۔ آگے ایمان والوں سے کہا ہے مومنو، یا اللہ کے پیارے بندو، یا اللہ کے نیک بندو، یا اللہ کے پیارے اور مومن بندو، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ شیطان تمہیں برائیوں کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن جائیں، اللہ کے قریبی بندے بن جائیں۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو آپ اللہ کے قریبی بندے بن جائیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں دی، ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنی قوم والوں سے کہا حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، کیا کرو تم اللہ کا ذکر کرو۔ جس طرح انسان کیا کرتا ہے، یعنی ایک انسان کو مارنے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے اور قافلے والے مارنا چاہتا ہے، اور اچانک اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچانے کے لیے ایک مکان یا قلعوں میں داخل ہو کر اپنے آپ کو قلعے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی طرح انسان شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کا ذکر کرے، وہ اپنا رب کا ذکر کرے، وہ اپنے مالک کا ذکر کرتے رہے۔ نمبر 5 یعنی ذکر اللہ کے 5ویں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ دینے والا ہے۔ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے ایک وہ ہوں گے جن کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی، وہ انسان جو علیحدہ میں، تنہائی میں، وہ تنہا اکیلا اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے مالک کو یاد کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، وہ رو پڑتے ہیں، وہ رو دیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں اللہ کا ذکر کرو، اپنے رب کا ذکر کیا کرو۔ آج ذکر کرنے والے لوگ، اللہ کو یاد کرنے والا لوگ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور آخری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں تم اپنے دلوں کو مردہ نہ بناؤ، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر نہیں کرتا، یعنی اس انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، وہ مردے کی طرح ہے، اور وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جائے، یا قرآن کی تلاوت نہ کیا جائے، یا نماز نہ پڑھی جائے، وہ گھر قبرستان ہے۔ اس لیے آپ اللہ کا ذکر کریں، آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ رات کافی ہو چکی ہے اور سردی کا موسم ہے، میں اپنی بات یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو ذکر اللہ اور کے جو فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان فوائدوں میں سے تمام فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔